وابستہ ہے، اٹیچڈ ہے. معاف کیجیے گا، بڑے گھر ملک کی قسمت آپ کے گھر سے اتنی وابستہ نہیں ہے جتنی آپ کے گھر کی قسمت اس بڑے گھر ملک سے وابستہ ہے. اگر وہ گھر پر امن اور پرسکون شانت ہے، اگر وہ گھر محفوظ ہے، اگر اس گھر میں محبت کا دور دورہ ہے، اگر اس گھر کا ہر فرد دوسرے فرد کا حق پہچانتا ہے، اس کو اس کی جان پیاری ہے، وہ ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس کا اپنے اوپر حق مانتا ہے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، تو وہ گھر خوش نصیب ہے. وہاں جینے اور رہنے کا مزہ ہے، اور وہ گھر خطرے سے محفوظ ہے. جب تک ہم اس بڑے گھر اپنے ملک اور دیش کو اپنا گھر نہ سمجھیں گے، اس گھر کی فکر نہ کریں گے، اس گھر میں امن کا دور دورہ اور محبت و باہمی اعتماد کی فضا نہ ہوگی، اس کی ہر چیز ہم کو پیاری نہ معلوم ہوگی، اس وقت تک اس چھوٹے گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی بقا اور حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن یہ بدیہی اور واضح حقیقت اکثر ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے. اپنے ذاتی گھر کی فکر، اس کی محبت، جسے بڑے گھر دیش اور ملک کے مقابلے میں بچوں کا گھروندا یا گڑیوں گڈوں کا محل کہنا غلط نہ ہوگا، مجھے معاف کیا جائے. ہم اپنی دنیا سمجھنے لگتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنی فکر دلچسپی کو اس گھر کی چہار دیواری میں محدود سمجھ لیتے اور اپنی قسمت کو اپنے کنبے اور خاندان کے افراد سے وابستہ کر دیتے ہیں اور بڑے گھر کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ حقیقت ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے کہ جب باہر زور کی آندھیاں اور ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں، باہر آگ لگی ہو اور وہ آگ بڑھتی چلی آ رہی ہو، ہماری بستی سیلاب کی زد میں ہو یا زلزلے کے پرزور جھٹکے آ رہے ہوں، تو کوئی ایک گھر بھی اس بنیاد پر محفوظ نہیں رہ سکتا کہ وہ بڑی مضبوط گہری بنیادوں کو اٹھایا گیا ہے اور انجینئرنگ اور فن تعمیر آرکیٹیکچر کے اعلیٰ اصولوں پر اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور وہ نہایت مضبوط آہنی پھاٹک رکھتا ہے جس سے اگر شیر اور ہاتھی بھی سر ٹکرائے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور سمیت پوائزن پیدا ہو جاتا ہے، سمیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بڑے سے بڑا صاف ستھرا گھر اور بعض اوقات صحت و بیماریوں سے حفاظت کے مرکز، سینیٹوریم اور ہاسپٹل، اسپتال، دواخانے بھی محفوظ نہیں رہتے. آپ ہزار اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں، دروازوں پر تالے ڈال لیں اور اوپر سے شامیانہ بھی لگا دیں اور سب کو تاکید کر دیں کہ خبردار کوئی گھر سے باہر قدم نہ نکالے. یہ سب انتظامات بھی کام نہ دیں گے جب تک کہ باہر کی پوری فضا آپ کے گھر سے تعاون، کوآپریشن نہ کر رہی ہو، آپ کے گھر کی فضا کے لیے سازگار نہ ہو، اس وقت تک وہ محفوظ نہیں کہا جا سکتا. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گرمی کا سخت زمانہ ہے، اتفاق سے یہ سردی کا زمانہ ہے، شاید آپ نہیں نکلیں گے، تبھی ایئر کنڈیشن زیادہ دیر تک آپ کو ساتھ نہیں دے گا. فضا کی گرمی اس کا موٹر جلا کر رکھ دے گی یا اس کے ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت کو رستے پر دم توڑ دے گی. کام کرنے والی چیز قانون قدرت ہے، نیچر اللہ. مستقل طور پر ساتھ دینے والی چیز باہر کی کائنات، یونیورس اور ماحول ہے، ایٹماسفیئر. آسمانی کتابیں بھی یہی تعلیم دیتی ہیں. قرآن شریف کی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مولانا آزاد ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اور اس فتنے سے بچتے رہو جو اگر اٹھا تو اس کی زد صرف انہی پر نہیں پڑے گی جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اور جان لو کہ اللہ بدعملیوں کی سزا دینے میں سخت ہے. کسی معاشرے یا ماحول بے راہ روی، اصول اخلاق سے تشبوشی، نفس اور دولت پرستی، ظلم و سفاکی کا نتیجہ اسی فرد، انڈیویجول یا افراد تک محدود نہیں رہتا جو اس کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے اور ماحول پر پڑتا ہے، اور وہ پورا معاشرہ، سوسائٹی، سماج اور ماحول، ایٹماسفیئر جس نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس سے آنکھیں بند کر لیں، اس کی گرفت میں آ جاتا ہے. تاریخ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں کئی ایسی مستحکم سلطنتیں، امپائر اور ترقی یافتہ تہذیبیں، سویلائزیشن گزری ہیں جن کا دنیا میں ٹوٹی بولتا اور ڈنکا بجتا تھا، لیکن ان میں مرور زمانہ سے ذہنی انتشار، اخلاقی زوال و انحطاط رونما ہوا. نفس پرستی، دولت پرستی کا وہ لاوا پھوٹ پڑا، انسانی حقوق پامال، عزت و آبرو خاک میں ملائی جانے لگی، خواہشات نفس کی تسکین اور ذاتی مفادات کی تکمیل پر ذہانتیں اور عملی طاقتیں ترک کی جانے لگی. مذہبی تعلیمات اخلاقی قطعوں سے بالکل آنکھیں بند کر لی گئیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جانے لگا. محلوں اور کوٹھیوں میں دادیائی کی جا رہی تھی، اور انگریزی مثال کے مطابق روم جل رہا تھا. روم واز برننگ.
اس زمانے میں بھی بڑے بڑے تھنکر، فلاسفر، ادیب و شاعر اپنے کاموں میں لگے تھے، تو اپنے جوہر دکھا رہے تھے، اپنے ٹیلنٹس اور اپنی قابلیتیں، اور لوگوں کو اپنی فنی مہارت اور ادبی کمالات سے مضبوط کر رہے تھے، لیکن معاشرہ برباد ہوا تھا، سوسائٹی بگڑی ہوئی تھی، بازاروں میں فساد تھا، سڑکوں پر فساد تھا، خاندانوں میں فساد تھا، مختلف طبقوں میں فساد تھا، پوری سوسائٹی کرپٹ ہو گئی۔ جب فساد کی یہ آندھی چلی، اتفاق سے بہت لکھنے میں قریب ہیں، یہ آندھی چلی تو رومن امپائر کی جو اپنے قانون، روم اللہ اور اپنے نظم ایڈمنسٹریشن، اپنی وسیع فتوحات اور شاندار نو آبادیوں اور ترقی یافتہ تہذیب اور بلند معیار زندگی کی بنا پر دنیا میں متحدہ، اس سب کے باوجود خالق کائنات کے مقرر کردہ ترقی و زوال و موت و حیات کے ازلی ابدی قانون سے بچ نہیں سکا، جس کے قرآن کریم تصویر کہتی ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ مولانا الکلام آزاد ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھیں، تو ان کے یہ گھر ہیں کہ ان کے بعد آبادی نہیں ہوئے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے، اور آخرکار ہم ہی مالک رہے۔ آبادی نہیں ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے، اور آخرکار ہم ہی مالک رہے۔ یہ ساری چیز والوں انحطاط، پھر آخری سقوط و زوال کی تاریخ اور اس کی تفصیلات آپ انگریزی کے شورۂ آفاق مصنف و ادیب گبن کی کتاب ڈکلائن فال آف دی رومن امپائر، زوال سقوط روما کے صفحات پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہندوستان میں ہم اسی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھ رہا ہوں اس کو، اور آپ بھی دل تھام کر سنیے۔ آج ہندوستان میں ہم اسی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہمیں صرف اپنے گھر کے دکھ رہے ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا مرض وہ ہے جس کو ہمارے صوفی سنت